بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے سیریل تاریخ اسلام کی انبیاء کرام اور ان کی قومیں، اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس کی 45 نمبر قسط ہے۔ تو دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی کوئی نہ سنی اور بجائے ایمان لانے کے عذاب کو طلب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کشتی بنائیں اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں، کیونکہ ان کو ضرور غرق کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے سورہ ہود آیت نمبر 37، اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیے اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں، کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ ان کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے، اور چونکہ عذاب کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتایا کہ وہ عذاب از قبیل غرقابی ہوگا، اور غرقابی اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی سے ہی ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ثبوت کا ذکر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو عروہ سے منزہ ہے تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اعضاء، جوہرہ، اجزاء اور حصور سے منزہ ہے، لہذا اس آیت کریمہ کے تعویل کرنا واجب ہے اور اس کی حسب ظاہر وجوہ ہے۔ نمبر 1، اس سے مراد ہے کہ آپ فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے، جن کو معلوم ہے کہ کشتی کس طرح بنائی جاتی ہے، کسی چیز پر آنکھ رکھنا اس کی حفاظت کرنے سے کنایہ ہے، اور اس آیت کا معنی ہے آپ ہماری حفاظت میں کشتی بنائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کفار نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ قرآن پاک میں سورہ ہود 38 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، اور نوح کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے تو جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہود کی 39 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، پھر عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو قوم کا کافر سرداران کا کو کشتی بناتا دیکھ کر آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا یہ مذاق چند وجوہ سے تھا۔ امام فخر الدین رازی نے ان کے مذاق اڑانے کے حسب ظاہر جو ہم بیان کر رہے ہیں وجوہ بیان کی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اے نوح علیہ السلام، تم رسالت کا دعویٰ کرتے تو بن گئے بڑائی۔ نمبر 2 پہ، اگر تم رسالت کے دعوے میں سچے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تم کو کشتی بنانے کی مشقت میں نہ ڈالتا۔ نمبر 3، اس سے پہلے انہوں نے کشتی نہیں دیکھی تھی، نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ کشتی کس طرح کی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس پر تعجب کرتے تھے اور ہنستے تھے۔ نمبر 4، وہ کشتی بہت بڑی تھی، اور جس جگہ وہ کشتی بنا رہے تھے وہ جگہ پانی سے بہت دور تھی، اس لیے وہ کہتے تھے یہاں پر پانی نہیں ہے اور اس کشتی کو دریاؤں اور سمندروں کی طرف لے جانا تمہارے بس میں نہیں، اس لیے ان کے خیال میں اس جگہ کشتی بنانا محض بے عقلی کا کام ہے۔ کشتی بنانے میں کتنا عرصہ لگا، اس میں کئی اقوال ہیں۔ عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال میں کشتی بنائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ 2 سال میں کشتی بنائی، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ 40 سال میں کشتی بنائی۔
کشتی کی 3 منزلیں بڑھائی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل پہ وحشی جانور اور درندے حشرات الارضات، دوسری پر منزل پر چوپائے اور دوسرے حیوان تھے، تیسری منزل پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے تھے۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول 1200 ہاتھ اور عرض 600 ہاتھ تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا طول 300 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ سوری اس طرح ابن جریر نے کہا ہے کہ اس کا طول 300 ہاتھ، اس کا عرض 150 ہاتھ، اس کا عمق 30 ہاتھ تھا۔ اس کی بالائی منزل میں پرندے، درمیانی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے تھے، اور اس کی نچلی سطح میں درندے تھے۔ امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حملی لکھتے ہیں، ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب جلال، کشتی کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لکڑی کا ایک گھر ہے جو سطح آب پر چلتا ہے، میں نے عبادت گزاروں کو اس میں نجات دوں گا اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو غرق کروں گا، اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب جلال، لکڑی کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا تم درخت اگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 20 سال تک ساگوان کے درخت اگائے۔ اس عرصہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دینا ترک کیا اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ البتہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ جب درخت تیار ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ درختوں کو کاٹے اور سکھائیں، خشک کریں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا اے میرے رب، میں یہ گھر کیسے بناؤں؟ ارشاد فرمایا گیا اس کا سر مور کی طرح بناؤ اور اس کے اگلے حصے کو پرندے کے سینے کی طرح بناؤ اور اس کا دھڑ مرغ کے دھڑ کی طرح بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہیں کشتی بنانے کی تعلیم کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کشتی بنانے کے عمل جلد مکمل کرے، کیونکہ نافرمانی کرنے والوں پر میرا غضب بہت شدت ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اجرت کے طور پر لگایا، اور ان کے بیٹوں میں سے سام، حام اور یافس بھی ان کے ساتھ کشتی بنا رہے تھے۔ انہوں نے کشتی 600 ہاتھ لمبی بنائی اور اس کا عرض اور اس کا عمق 33 ہاتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین سے تار کو نکالا جس کو انہوں نے کشتی پر ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار پر موسلادھار بارش برسائی اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی جمع ہو گئے۔ تو جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب پانی کی صورت میں آیا۔ قرآن پاک میں ہے سورہ القمر 11 تو 14 آیت نمبر، جس کا ترجمہ ہے سو ہم نے موسلادھار بارش سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، 100 دنوں میں پانی اس چیز کی جمع ہو گیا جو ان عذاب کے لیے مقدر کی گئی تھی۔ ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، ان کی سزا کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں آسمان کے دروازوں سے مراد حقیقت آسمان کے دروازے ہیں یا یہ اطلاق مجازی ہے؟ اگر یہ مراد لیا جائے کہ حقیقت آسمان کے دروازے مراد ہے تو اس میں کوئی
استعباد اور اشکال نہیں ہے، کیونکہ آسمانوں کے دروازے ہیں، اور اگر اس مجاز مراد لیا جائے تب بھی درست ہے، جیسا کہ جب شدید بارش ہو تو کہا جاتا ہے کہ آسمانوں کے پرنالے بہ رہے ہیں۔ نیز اس آیت کریمہ میں ماہ منہمر کے الفاظ ہیں۔ انہمار کا معنی ہے زور سے پانی کا گرنا، یعنی بادلوں سے بہت زور اور شدت سے پانی برس رہا تھا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیا 100 دنوں، دونوں پانی اس چیز کے لیے جمع ہو گئے جو ان کے عذاب کے لیے مقدر کی گئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں عیون کا لفظ آیا ہے، اور عیون کا واحد عین ہے، اور عین سے مراد آنکھ بھی ہے اور چشمہ بھی ہے، اور یہاں اس سے مراد چشمہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ دونوں قسم کے پانی جمع ہو گئے، اور بارش کا پانی اور چشموں کا پانی، اوپر بادلوں سے پانی برس رہا تھا اور نیچے پانی زمین سے چشمے ابھر رہے تھے، تو یہ عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو دوستو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔